بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں شب برات کا ایک مقدس موقع دیا، یہ رات عطا کی اور دن دیا 15 شعبان کا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو انسان صدقے دل کے ساتھ اس رات کو بخشش مانگتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت پچھلی 15 شعبان یعنی کہ شب برات سے لے کر اس شب برات تک جتنے انسان نے گناہ کیے ہیں، میرا اللہ عرش والا جو غفور الرحیم ہے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، اس رات کا بڑا مقام ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 شعبان کا روزہ رکھا اور اس رات کو عبادت کا اہتمام کیا۔ اکثر مولوی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دین کے اندر اس عبادت کا ذکر نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شکر کا کلمہ پڑھو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تہوار دیے ہیں، یہ سب کچھ ملا ہے تو بدولت محمد مصطفیٰ کے، ان کی مہربانی ہے جن کی وجہ سے ہمیں یہ مقدس گھڑیاں ملی، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ سے رزق طلب کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ سے عزتیں لینے کے لیے، اللہ سے شفا لینے کے لیے۔ یہ گھڑیاں میرے اللہ کی جانب سے ملی ہے۔ اس سے آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، تو اس رمضان کے آنے سے پہلے یہ گھڑیاں ہیں، یہ لمحے ہیں۔ تو جو انسان ان گھڑیوں کا اہتمام کرتا ہے، ان لمحوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہ انسان، اس کے دل میں حرمت رمضان پیدا ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو یہ ساری کائنات اگر سوچا جائے تو اللہ رب العزت نے سجائی ہی اپنے نبی کے لیے ہے۔ قرآن کو پڑھ لو، قرآن کا مطالعہ کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں خود بھی، میں اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر، عرش کے اوپر، فرش کے اوپر جتنے میرے فرشتے ہیں، جتنے میرے ملائکہ ہیں، وہ بھی میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمیں مانے، جو مجھ پر یقین اور مجھ پر ایمان لے کر آئے، میں ان کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی پر درود پڑھے۔ پھر دیکھ لو میرے نبی کا شان، پھر دیکھ لو میرے نبی کی اہمیت۔ میرے نبی نے شعبان کے مہینے کے اندر پہلے شعبان سے 15 شعبان تک روزے رکھے ہیں۔ کیوں رکھے؟ کس وجہ سے رکھے؟ اس لیے رکھے کہ پریکٹس ہو جائے، آگے اللہ کا پیارا مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک۔ تو جو شوق، جو عزت اور مقام اللہ کے نبی نے شعبان کے مہینے کو دی ہے، تو ہم تو ان کی امتی ہیں۔ اللہ نے یہ سارا جہان سجایا ہے تو میرے نبی کے لیے، تو ہم کیوں نہ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ میرے نبی نے اس رات کو عبادت کی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی ہے، اللہ کا شان بیان کیا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے،
اور لوگوں کو بتایا ہے کہ اے لوگو، اس رات کو اللہ کی عبادت کا اہتمام کرو، اپنے گناہوں کی بخشش کا اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر التجا کر کے دعائیں مانگو، رو رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو۔ یہ ایسے دن ہیں، اس دنوں کی، ان راتوں کی بدولت اللہ رب العزت انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں، گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ کیوں میں بول رہا ہوں؟ کیا میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو کیا آپ اپنی مرضی سے سن رہے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر اللہ مجھے چاہے بولنے کی سخت میری سلب کر لے تو پھر کیا میں کروں؟ ساری کائنات کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائے تو مجھے بلا نہیں سکتے۔ اگر میں مر جاؤں، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائے، سارے طبیب آ جائے، اگر وہ چاہے کہ ہم اس کو زندہ کر لیں تو کیا کر لیں گے؟ او میرے بھائی، کچھ نہیں کوئی کر سکتا۔ اگر میری بات کو آپ سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں سننے کے لیے، تو آپ یہ بتاؤ کہ کوئی ہے اور آدمی؟ یہ کون دے رہا ہے طاقت سننے کی؟ یہ فقط میرا ایک اللہ ہے۔ تو جو اللہ ہے تو وہ طاقت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم کو اللہ نے شعبان کا مہینہ دیا ہے تو یہ بھی اللہ کی طاقت سے ملا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اللہ سے۔ ایک تسبیح میرے نبی نے فرمایا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس رات کو آپ پڑھیں، کسی وقت بھی زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور اگر اس کو بار بار پڑھو تو سب سے اچھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 4 نوافل ادا کریں، اس کو صلاۃ التسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ اس رات کو کوشش کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح انسان کے گناہوں کو ختم کروا دیتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، رزق عام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، دل کی خواہشیں پوری ہوتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ، صلاۃ التسبیح 4 نوافل ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ پڑھو ثنا کے بعد۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی قرآن مجید کے اندر جتنی صورتیں ہیں ایک صورت پڑھ لو۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رکوع میں جب جائیں گے تو آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے جب رکوع سے اوپر اٹھنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر اس کو پڑھنا ہے تسبیح کو۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سجدہ ایک کرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، بیٹھ کر پھر آپ نے اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ جو ہے وہ آئے گا، جب دوسرا سجدہ کریں گے تو پھر تسبیح پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان، جو پہلے میں نے آپ کو مکمل سنایا ہے وہ پڑھنی ہے تسبیح۔ پھر آپ نے ایک رکعت کمپلیٹ ہوگی، دوسری رکعت میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پھر 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ 15 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پڑھیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی صورت، جو پہلے ترتیب تھی وہی ہوگی، سجود کے اندر بھی وہی ترتیب ہوگی۔ پھر جب 2 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد اتحیات میں آپ نے جانا ہے۔ اتحیات کے اندر آپ نے پھر جب
ऊपर उठना है तीसरी रकत में। फिर आपने सबसे पहले 15 दफ़ा सना पढ़ने के बाद, जैसे शुरू में पढ़ा, आपने सना के बाद फिर 15 दफ़ा, फिर आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर अलहम्द शरीफ, सूरत फातिहा, फिर कोई भी सूरत, फिर 10 मरतबा। फिर वही तरतीब होगी जो पहले शुरू में थी। और आपने जब इसको तरतीब से पढ़ना है 75 दफ़ा पहली रकत में, दूसरी रकत में भी 75 दफ़ा, तीसरी में भी और चौथी रकत में। ये टोटल 300 मरतबा तस्बीह होगी। तो ये तरीक़ाकार होगा तस्बीह पढ़ने का। और जब आप कंप्लीट कर लें तो उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा और जो दिल की हसरत होगी अल्लाह पूरी करेगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए और इसको सदका जारिया समझ कर दोस्तों में शेयर करो, फैमिलीज़ में शेयर करो, ताकि हर इंसान इस रात को शब बरात में इस तस्बीह को पढ़ ले। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें।